بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک ہی موضوع پہ بات کریں گے اور موضوع ہے جو عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو تقاریر ہوئی ہے، خاص کر علی احمد کرد نے افواج پاکستان کو کیسے ڈیریل کرنے کی کوشش کی اور عدلیہ کو کیسے نیچے دکھانے کی کوشش کی، اور چیف جسٹس کے موجودگی میں ان لوگوں نے یعنی علی احمد کرد کے ساتھیوں نے یعنی وکلاء تنظیموں نے جو کچھ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہو کر رہا. اور یہ کانفرنس جس خاتون کے نام پر ہو رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس خاتون کا پاکستان سے کیا تعلق تھا، اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ عاصمہ جہانگیر نے ادا کیا ہے. اب اس کی بیٹی آ گئی اور وہ بیٹی کر رہی ہے کانفرنس اپنی جس کا نام ہے منیز جہانگیر، اور پاکستان کو لتاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افواج پاکستان کو ملائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں پہلے آپ کو علی احمد کرد کی وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ کر رہا ہے، یعنی وہ جو بدتمیزی اس غلیظ شخص نے آج پورے نظام کے ساتھ کی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور جتنے ہائی کورٹ سے سب کے سب کو اس نے بہت غلیظ طریقے سے للکارا ہے، اور ان کے ساتھیوں نے ہوٹنگ بھی کی ہے اور شیم شیم کے نعرے بھی لگائے ہیں. جب یہ شخص، یہ غلیظ ترین انسان علی احمد کرد جب تقریر کر رہا تھا، تو یہ تقریر اس وقت جب یہ بات کر رہا تھا تو اس نے اے پی ایس کا نام لیا کہ اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا گیا. تو جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا تو ان کے ساتھ یہ شخص کھڑا رہا، اور اس نے ابھی بھی سٹیج سے جو آواز لگائی تو علی وزیر کے نام کا آواز اس نے لگا دیا، جو سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ آپس میں ایک ہے، یہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اس شخص نے یہاں تک کہا کہ فیصلے دباؤ کے تحت ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، یعنی چیف جسٹس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور یہ اس نے کہا کہ کون سی عدلیہ کی بات آپ کرتے ہیں، یہ عدلیہ ہے پاکستان کی، پاکستان میں عدلیہ ہے ہی نہیں، یہ غلام عدلیہ ہے، افواج پاکستان سے فیصلے کرواتی ہے، جو کہ بالکل غلط اور یعنی گمراہ کن بات ہے جو اس شخص نے کی ہے. تو اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ پاکستانی افواج کا ایک بڑا دشمن ہے اور آج تک وہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی افواج کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے سپریم کورٹ پر. لیکن پھر بھی انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگائے اور یہاں تک کہا کہ مجھے اپنے ایک امریکی دوست جو پاکستانی ہے اس نے فون کیا کہ مبارک ہو، پاکستانی عدلیہ 130ویں نمبر میں 125 نمبر پر آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ 5 نمبر تو پھر بھی ہم لوگوں سے آگے ہے دنیا میں. یعنی یہ کتنی تذلیل ہے پاکستان کی، اور اس میں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے اس کانفرنس میں، اور ایسے مواقع کے تلاش میں ہوتے ہیں ہمارے غیر ملکی دشمن. تو یہ شخص جس کو خوش کر رہا تھا تو وہ تو اس نے کر دیا. لیکن اب مجھے آخر میں کہوں گا کہ کرنا کیا چاہیے. لیکن پہلے میں عاصمہ جہانگیر کی بات ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عاصمہ جہانگیر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر نواز شریف نے جھوٹ بول دیا تو کون سی آفت آ گئی. یعنی کہ اس خاتون کے لیے جھوٹ اور سچ کا کوئی معیار ہی نہیں تھا. اور اس کا معیار کیا تھا کہ انڈیا میں گئی تو آر ایس ایس کے جو ہندوتا کے کپڑے ہیں وہ پیلے رنگ کے وہ پہنے، اور وہاں پر بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف اور پنجاب کے خلاف اس نے جو باتیں کی وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس میں حامد میر اس کے ساتھ تھا. پھر جب یہ بنگلہ دیش گئی تو حسینہ واجد، آپ کو معلوم ہے کہ حسینہ واجد کا تو بیر ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس بیر کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ آپ لوگ عالمی عدالت میں افواج پاکستان کے خلاف کیوں نہیں گئے، جو کہ سن 71 میں جو دہشت گردی افواج پاکستان نے بنگلہ دیش میں کی ہے تو اس کے خلاف آپ کیوں خاموش ہے. تو اس وقت بھی یہ 2 حضرات موجود تھے، عاصمہ جہانگیر کا یہ سوال تھا اور حامد میر کا سوال تھا حسینہ واجد کے سامنے. تو آپ دیکھیے کہ یہ خاتون، اس خاتون کے نام پر پاکستان میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ اس کی لڑکی بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے. یعنی اس کے لڑکی نے یہاں تک کہا کہ راحیل شریف کو
اور اس وقت کے کور کمانڈر اور DGI ظہیر الاسلام کو سزا ملنی چاہیے APS کے سانحے پر۔ APS کے سانحے پر تو آپ لوگ خوش تھے، اور راحیل شریف نے جو کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ اس نے جو کردار ادا کیا ہے ایسے بہت کم ممالک میں ہوا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر پوری دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، جو کہ آج تک کوئی ملک دنیا میں نہیں کر سکا۔ 20-25 سال سب کو لگے ہیں اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں، لیکن زندہ آباد راحیل شریف اور زندہ آباد افواج پاکستان، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان قائم ہے، اور پاکستان انشاءاللہ قائم بھی رہے گا، اور یہ لوگ نیست و نابود ہوں گے، لیکن یہ کیسے ہوں گے اس کا طریقہ میں آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اس شخص نے بہت غلیظ الفاظ استعمال کی ہیں۔ یہ ایک ایکٹر نما ایک شخص ہے، اس کی شکل کو دیکھو، اس کی بات کرنے کے طریقے کو دیکھو، آپ کو خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ اور جو شخص بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو شخص بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کی بات کرے گا کہ اس کو آپس میں لڑایا جائے، تو وہ غلیظ ترین دشمن ہے پاکستان کا، اور جو شخص پاکستان کا دشمن ہوگا اس کے لیے میں اس کا نام عزت سے لوں، یہ بھی ملک کے ساتھ غداری ہوگی، تو اس شخص کو میں غلیظ ترین ہی کہوں گا، اور یہ ہے بھی اس قسم کا۔ جب بلوچستان میں وکلاء پر دھماکہ ہوا اور اس میں بہت زیادہ وکلاء شہید ہوئے، تو یہ اس شخص کا جو بیان تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ شخص پاکستان کا مکمل دشمن ہے، اور ان کو ایسے سانحات کی ضرورت ہوتی ہے، خدا نہ کرے جیسے APS میں ہوا، جیسے بچے شہید کیے گئے۔ اب یہ ان کا آڑ لے کر بات کرتے ہیں، اس وقت یہ لوگ ان دہشت گردوں کے پیرول پر تھے، اور جب پشاور ہائی کورٹ کے اس چیف جسٹس نے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ اس نے ان دہشت گردوں کو جن میں جو 300 لوگ تھے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی فوجی عدالتوں سے، ان کو رہا کر دیا، تو یہ ان لوگوں کو ہیرو سمجھتے ہیں جو پاکستانی دشمنوں کو رہا کرے۔ تو اس شخص کا میں کیا نام لوں اور کیسے نام لوں؟ اور اس نے پاکستانی دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، اور جس کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی تھی آسما جہانگیر کے لیے، آسما جہانگیر کا پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ اس نے جب کبھی بھی زندگی میں پاکستان کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال کیا ہو، اور بہت بڑی دشمن رہی ہے پاکستان کی، لیکن خس کم جہاں پاک۔ انشاءاللہ اس کی جو بیٹی ہے اس کو بھی دل میں تارے نظر آ جائیں گے، اگر کرنے والے چاہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ اب آج جو چیف جسٹس صاحب موجود تھے، گلزار احمد صاحب، تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اداروں کو کیسے ملعون کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کو کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطر من اللہ کہ کورٹ پر جب حملہ کیا گیا اور اس چیف جسٹس کو انہوں نے ارغمال بنایا وکلاء نے، تو یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے، ان وکلاء کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے ادارے کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اپنے ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ اور یہ آج بات کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے فوج کے دباؤ میں فیصلے کرتا ہے، یہ جو سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان غلیظ لوگوں کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور لوگ بھی ناسمجھی میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے سے پاک کرنا ہوگا، خواہ وہ وکلاء میں ہو، خواہ سیاستدانوں میں ہو، کہیں بھی ہو۔ پہلے نمبر پر آتا ہے پاکستان، اور پاکستان کی جب ہم تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ہمارا مادر وطن ہے، اور اسی کی طرف بڑے بڑے اشارے موجود ہیں، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس ملک نے کون سا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جب وہ وقت آئے گا، اگر ہماری زندگیوں میں آیا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ افواج پاکستان ہو، یہ پاکستان کیا کریں گے، امہ کے لیے کیا کردار ادا کریں گے، پاکستانی عوام کے لیے کیا کردار ادا کریں گے۔ لیکن ایسے لوگ، ایسے غلیظ ترین لوگ جو لوگوں کے ذہنوں کو فراگندہ کرتے ہیں، ان کو اگر معاف کیا جائے گا تو یہ محب وطن افراد کے ساتھ بہت بڑی ظلم ہوگی۔ آج چیف جسٹس صاحب خود موجود تھے، اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے جگہوں پر تو پہلے چیف جسٹس صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ جتنی بے توقیری ہماری چیف جسٹس صاحب کی آج ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کے موجودگی میں عدلیہ پر شیم کے نعرے بھی لگے ہیں، وہاں پر
وہ کچھ کہا گیا ہے جو دنیا میں کسی ملک میں یہ اجازت دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ کون سا معاشرہ ہے ہمارا؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہم کہ ایسے لوگوں کو ہم اجازت دیں گے اور ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو لتاڑنے کی کوشش کریں گے، اور خود ہے کیا چیز یہ شخص؟ اس کے وہ دوڑ میں نے دیکھا ہے، جب اسلام آباد نے ایک سپاہی نے ایک تپڑے اس کو رسید کیا تو پھر کوئی عدلیہ کی تحریک نہیں دی، یہ بھاگ گیا تھا۔ یہ اتنا ذلیل شخص، اور یہ اس وقت کی جو عدلیہ بحال ہوئی تھی، یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا جو چودھری افتخار کی عدلیہ، آج تک وہ عدلیہ اپنے پاؤں پر کڑی نہیں ہو سکی کہ اس میں کون کون سے ججز داخل کیے گئے، کن کے پیرول پر تھے۔ نواز شریف کے ججز تو آپ خود سوچئے، نواز شریف کیا محب وطن شخص ہے، اس کے الفاظ آپ کو یاد ہے، جب اس کے ججز بیٹھے ہوں گے اکثریت میں تو پھر ہماری عدلیہ پر ایسی ہی نعرے لگائے جائیں گے جو اس شخص نے لگائے ہیں۔ لیکن ان کو بھی معلوم ہے اس سے ہم مقاصد کون سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا، لیکن پاکستان کوئی کسی مائی کے لال کا کوئی یہ کردار ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی افواج کو بدنام کریں گے اور افواج ان کو چھوڑیں گے۔ تو میں یہاں صرف چیف جسٹس گلزار صاحب سے گزارش کروں گا اور آرمی چیف سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس ملک کو صاف کرنا ہے، اس گن سے صاف کرنا ہے، اس ملک کی بقا کو یقینی بنانا ہے، تو ان ایسے لوگوں کے خلاف ایک کمرے میں آپ لوگوں کو بیٹھنا ہوگا اور ان لوگوں کے لیے کوئی ترکیب سوچنی ہوگی، ان کو اس معاشرے سے ختم کرنا ہوگا جس میں کہ روز پاکستان کو لتاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سب خاموش ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں سب وکلا کا مخالف نہیں ہوں، وکلا جو اصل وکلا ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن جعلی کالجوں سے آ کر وہ جعلی وکیل جو اس وقت بدماشی کر رہے ہیں، یعنی عدالتوں میں ججوں کو مارتے ہیں، خواتین ججز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا آزاد عدلیہ، اور اس عدلیہ پر ہم فخر کریں گے۔ لیکن پھر بھی نام عدلیہ ہے تو عدلیہ کی بدنامی پاکستان کی بدنامی ہے۔ ہم ہر اس جج کے پیچھے کھڑے ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے، آئین پاکستان کے لیے سوچتا ہے، قانون پر عمل درآمد کرنا جانتا ہے۔ ہم اس شخص کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، اس جج کے لیے۔ لیکن ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے غلیظ لوگ آ کر ہماری عدلیہ کو گالیاں دے، ہمارے افواج پاکستان کو گالیاں دے اور ہم خاموش رہے اور اچھے الفاظ استعمال کرے۔ اچھے الفاظ کس جگہ استعمال کرنے چاہیے؟ اچھے الفاظ اچھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسے غلیظ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ اسما جہانگیر کے لیے نہیں ہوتے، یہ علی احمد کرد کے لیے نہیں ہوتے، یہ اسما جہانگیر کی بیٹی منیزہ جہانگیر کے لیے نہیں ہوتے، جو اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اس نے بھی پاکستان دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، اب اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ یعنی یہی تو بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ اس میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ غور کیجئے کہ ہماری عدلیہ کو اگر اس طرح بدنام کیا جاتا ہے، افواج پاکستان کو اس طرح بدنام کیا جاتا ہے، امہ میں ایک ہی طاقتور ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان، اگر اس کے اداروں کو اس طرح لتاڑا جاتا ہے تو پھر وہ طاقت کہاں گئی؟ اگر ان اپنے لوگوں سے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتے، ان کو سبق نہیں سکھا سکتے، ان کو توبہ طائب نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری طاقت کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں ویسے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بڑے درد دل کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، یعنی علی وزیر کے نام یہ لیتے ہیں ایسے کانفرنس میں۔ وہ کیوں لیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے پاکستان کو بدنام کرنا، اور پاکستان کے آڑ میں یہ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہی صوبے کا اختیار چلتا ہے اور ایک ہی صوبے کا فوج ہے، یعنی پنجاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جناب، پنجاب ایک مضبوط اور بڑی اکائی ہے، اگر وہاں 12 کروڑ عوام بستے ہیں تو اس کا مقصد پاکستان ہے، تو آپ کیا پاکستان کی دشمنی کریں گے؟ اور یہ صرف افواج پاکستان میں صرف پنجاب نہیں ہے، افواج پاکستان میں 40% پشتون بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے، یہ سب کا ملک ہے اور یہ سب کے افواج ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کرنا کہ سب کچھ افواج کر رہی، گندگی وہ پھیلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر نہیں نپٹا گیا تو یقین کیجئے پھر ہم اور طریقے اختیار کریں گے، لیکن اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
ہمارے جتنے گروپس ہیں آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. جو بس چلتا ہے جتنا بھی چلتا ہے وہ بس چلائیں, ان لوگوں کو نیست و نابود کرے, ان کو فنا کرے, ایسے موقعوں پر حاضری سے ان کو دور رکھا جائے. اور جب بھی یہ پاکستان کی بے عزتی کرتے ہیں تو ان کو اگر اس طرح کلی چھٹی دی جائے گی تو پھر ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں کیا وہ کون سے مقاصد حاصل کریں گے. یعنی پاکستان کی قوم میں جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش اس غلیظ شخص نے اور اس کے ٹولے نے, یہ جو ہمارے بار کونسلز ہے, یہ جو ہمارے بار ایسوسی ایشن ہے, ان کا کردار بھی سب دنیا کو معلوم ہے. یہ ایک خاندان کے لیے ہے اور وہ خاندان ہے شریف خاندان. شریف خاندان نے ایک دشمنی نہیں کی اس ملک کے ساتھ کہ صرف لوٹا ہے. شریف خاندان نے اس کے اداروں کو تباہ اور برباد کیا ہے. لیکن جب تک ان اداروں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, ان اداروں میں یہ سب کچھ آتا ہے جن کے میں نے نام لیے ہیں, ان کو سبق نہیں سکھایا جائے گا تو یقین کیجئے محب وطن پاکستانیوں کا دل ٹوٹے گا. اور جب محب وطن پاکستانیوں کا دل توڑا جائے گا تو پھر مستقبل کیا ہوگا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور دنیا بھی سمجھتی ہے. اور دنیا کیا چاہتی ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں جس میں آسمہ جہانگیر ہوگی, جس میں اس کی بیٹی ہوگی, جس میں حامد میر جیسے صحافی ہوں گے, جس میں پیڈ میڈیا ہوگا. اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. فرض سمجھ کر یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو کرنے والے ہیں وہ خاموش ہے. سب سے پہلا خاموش جو ہے اس ملک میں ہمارا سپریم کورٹ ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے خود دیکھ لیا کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہے. اگر وہ یعنی اتنی بے عزتی جو ہماری چیف جسٹس کی آج ہوئی ہے, ایسے جگہوں میں صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ہونا چاہیے. ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ایسے جگہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی جو نعرے اور شیم کے نعرے اور عدلیہ مرد آباد تک کے نعرے لگائے گئے اور لوگ خاموش رہے. اور چیف جسٹس نے جو حقیقت بیان کی کہ آج تک میرے سے کسی نے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلے کرنے کی جرت ہی نہیں کی. اور یہ حقیقت بھی ہے, کیونکہ جو لوگ خود ٹھیک ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی جرنیل یا کرنیل کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا. لیکن یہ جرنیل اور کرنیل ہی ہمارا اثاثہ ہے حقیقت میں. لیکن ان کو بھی بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور عدلیہ کو سامنے کھڑا کر کے اور یعنی عدلیہ کو اپنا وہ سیڑھی بنا کر, اور دل میں کیا اور منہ پر کیا اور زبان پر کیا, یہ ہم سب کو معلوم ہے. ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں. ہم تاریخ کے چھوٹے سے طالب علم ہیں, لیکن ان سارے سن 70 سے لے کر آج تک مجھے پوری تاریخ یاد ہے. اور اس وقت بدنصیبی یہ ہوئی کہ چودھری افتخار پاکستان کا چیف جسٹس بنا اور اس نے اپنے منظوری نظر لوگوں کو ڈائریکٹ بھیج دیا, یعنی بلوچستان کی چیف جسٹس تک بنا دیا اس شخص نے. یعنی کہ ایک وکیل کو ڈائریکٹ ایک ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لگا دیا. پھر اس کے کرتوت بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر آنے والا جو خطرناک وقت ہے 2023 میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر ابھی سے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھ باندھ دیے گئے, جج کے باندھ دیے گئے ہیں, تو یہ بہت ظلم ہوگا پاکستان کے ساتھ. یہ جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں, میں شاید اپنے حواس کو رہا ہوں صرف اس لیے کہ جو پاکستان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, میرے سے یہ چیز میرے سے برداشت نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ آڑ لینا کہ افواج فیصلے کراتے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے کہ ججوں سے, تو یہ منافقت ہے. اور کل جب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور افواج پاکستان میں دشمنی بڑھ گئی ہے اور اب عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے گا, اور یہی ٹولہ تھا وہ, تو جب یہ بات کر رہے تھے تو پھر اس وقت سول سپریمیسی کی بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی. یہ انشاءاللہ اس آس کو لے کر مر جائیں گے, لیکن یہ کام کبھی نہیں ہوگا. اس ملک کا وزیر اعظم موجودہ ابھی بھی رہے گا, انشاءاللہ 2023 کے بعد رہے گا, اور اسی لیے اس ریگڈ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن آپ اکثریت دیں, آپ 2/3 میجارٹی دیں, اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. نہ ہماری سپریم کورٹ اس میں کچھ کر رہی ہے, نہ افواج پاکستان کچھ کر رہی ہے. ان لوگوں کے سامنے بند باندھنے کی جو ضرورت ہے وہ نہ ہمارے افواج کر رہی ہے اور نہ ہمارے عدالتی نظام کر رہا ہے. اور ایسے غلیظ طریقے سے جو بات کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی اداروں کے خلاف, تو پھر ہم کیا امید رکھیں
یعنی اتنے طاقتور لوگوں سے، یعنی پاکستانی افواج دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ اتنی آزادی، جب ناک تک کوئی چیز آ جاتی ہے پھر وہاں آزادی نہیں رہتی، پر وہاں قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، افواج پاکستان نے بھی یہ تقریر سنی ہوگی، تو میں دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کب اس کن کو صاف کریں گے؟ آپ کب حقیقت کا ساتھ دیں گے؟ کب اداروں کو ٹھیک کریں گے؟ ہمارا ایک ادارہ خراب ہے، سب کے سب تباہ ہے سوائے افواج پاکستان کے۔ اور اگر افواج پاکستان اس وقت چپ ہو رہی ہے اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یہ عوام پر اچھی نہیں لگتی یہ چیزیں، عوام میں نفرت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ محبت جو کی جاتی ہے عوام کی طرف سے، یعنی افواج پاکستان کی سر، آپ اس کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی مادر پدر آزاد معاشرہ جو پاکستان کا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو جنگل کا قانون ہے اس ملک میں، یعنی صرف ان کے لیے شہادتیں دی جا رہی ہیں اس ملک کے لیے، اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے افواج بھی خاموش ہے، ہمارا عدالتی نظام بھی خاموش ہے۔ مکمل طور پر ایمرجنسی لگنی چاہیے اس ملک میں 2 سال کے لیے ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ملک ہوگا تو یہ قانون بھی ہوگا، آئین بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اگر یہ ملک کو نقصان پہنچے گا پھر ہمیں آئین اور قانون کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اور یہ لوگ جو پاکستان کے دشمن، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ پاکستان کی دشمن ہے، خواہ یہ ان میں وکلاء میں کچھ لوگ، میڈیا میں اکثریت، اداروں میں نواز شریف کے ذاتی غلام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کی وفادار ہو سکتی ہیں، یہ پاکستان کی وفادار ہو سکتی ہیں، اور جب تک آپ لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو روز نیا مسئلہ پیدا ہوگا، جھوٹ چلے گا اس ملک میں۔ وہ کبھی ججز شد ملک کی شکل میں ہوگا، کبھی یہ چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کی شکل میں ہوگا۔ اس ملک سے لوگوں کو متنفر کیا جائے گا، اس آئین اور قانون سے لوگوں کو متنفر کیا جائے گا، ججوں سے لوگوں کو متنفر کیا جائے گا، عدالتوں سے لوگوں کو متنفر کیا جائے گا۔ ہاں خامیاں ہیں، وہ ہم بھی کرتے، وہ دکھاتے ہیں کہ کون کس کے پیرول پر ہے، وہ بات ہم کریں گے، لیکن وہ پاکستان دشمنی نہیں کریں گے۔ پاکستان دشمنی کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں۔ کل اس ملک میں کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں RSS کے غنڈے آپ کے خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات کریں؟ آپ اس کے لیے پاکستان کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور کیا مقاصد ہے آپ کے؟ آپ اس شخص کے پیرول پر ہے جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان یہ تو ایک چھوٹی سی لکیر بیچ میں آ گئی ہے، ہم اور آپ تو ایک معاشرے کے لوگ ہیں، جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس ذلیل شخص کے پیرول پر یہ ملک چلے گا تو کیا یہ ملک قائم رہ سکے گا؟ لیکن اس ملک کی طرف تو بڑے بزرگان دین کے بڑے بڑے اشارے موجود ہیں، یہ ملک رہے گا، لیکن کب تک یہ بدتمیزی اور اس ملک کی زیادتی اس ملک کے ساتھ کب تک برداشت کی جائے گی؟ اگر یہ چیز آپ لوگ نہیں کریں گے، خاص کر سپریم کورٹ اور افواج پاکستان، خاص کر جنرل باجوہ صاحب، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ خاموش ہوں گے تو ہماری امید ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ محب وطن لوگوں کی امیدیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قانون کی بالادستی قائم کریں اس ملک میں، آپ احتساب کا صحیح نظام قائم کریں، آپ بیوروکریٹ کو صحیح کریں، آپ نیب کو صحیح کریں، آپ میڈیا کو صحیح کریں، آپ جتنے پاکستانی آئینی ادارے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے، اگر اس طرح کے ادارے پاکستان کے ساتھ یہ ناجائز کام کریں گے اور لوگ خاموش رہیں گے، ایک دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے خدا اور رسول کے لیے، اس ملک کی خاطر، اللہ اور رسول کی خاطر اس ملک کو ملک رہنے دیجیے، اور افواج پاکستان اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں ان لوگوں کو فنا کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ورنہ وقت گزر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ جب یہ سب قحط ویران ہوگا تو خدا کے لیے
میں یہ بات کسی کی دشمنی میں نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان قانون دانوں سے جو خود کو قانون دان کہتے ہیں اور ملک کو اس طرح للکارنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہوگا؟ یعنی کہ لاہور کی کارڈیالوجی میں لوگ گھس کر وکلا مریضوں کو شہید کرتے ہیں، لیکن ہمارا عدالتی نظام کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، لیکن اس پر کچھ نہیں ہوا، اور جب ہوا تو آرمی عدالتوں سے سزائے ہوئی APS کے مظلوموں کو حق ملا، لیکن ہمارے اس مرحوم چیف جسٹس وکار سیٹھ نے اس کو ضمانت دی، ان کو بری کیا جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا تھا۔ اور یہ لوگ آج اس کا نام لیتے ہیں APS کے شہداء کا، اور یہ صرف پاکستان دشمنی کے لیے یہ نام لیتے ہیں۔ خدا اور رسول کے لیے جن کے سامنے میں یہ چیز رکھ رہا ہوں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ کیا نہیں کر سکتی، لیکن ہائی کورٹ اس قسم کا ہائی کورٹ نہیں کہ جس کو لوگ لوہار ہائی کورٹ کہیں، جس کا نام چیف جسٹس قاسم خان تھا، اس کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کا امیر حسین بٹی صاحب، اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ جو صحیح ہوں گے ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، لیکن جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کریں گے، خواہ و عدل کی بہانے پر، خواہ افواج پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے کے بہانے پر، اور یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ پنجاب نے ملک کو تباہ کیا، افواج پاکستان نے ملک کو تباہ کیا، تو یہ پاکستان کی دشمن ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ ان کو نکالو اس ملک سے، ان کو انٹر ڈالو، تب یہ معاشرہ بنے گا، ورنہ یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور ملک نہیں جائے گا، یہ زمین یہی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا یہ ملک دنیا پہ حکومت کرے گا، لیکن جو موجودہ ہمارے نسلیں ہیں یہ تو تباہ ہو جائیں گے، اور اس کو تباہی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ، افواج پاکستان، یہ دو ادارے اور ہمارے ہائی کورٹس۔ وہ اگر عہد کر لیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کا، تو کسی کی مائی کی لال میں کوئی جرأت ہے کہ ایسے تقاریر کرے، اور وہ چیف جسٹس کی موجودگی میں کرے۔ اور پھر چیف جسٹس کا جواب بھی انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے صرف 9 منٹ تقریر کی، اور بوجھل دل کے ساتھ آدھا پروگرام چھوڑ کے، تقریر بھی آدھا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہوگا اس ملک میں، اور یہ غدار لوگ جب ایسے بات یہ کہتے ہیں کہ غدار مت کہیں کسی کو، کیوں نہ کہیں؟ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ غدار نہیں ہے؟ جو پاکستانی اداروں کا دشمن ہے تو وہ کیا غدار نہیں ہے؟ تو کیا ہم اس کو پھول پہنائیں گے؟ ہم ان کو غدار ہی کہیں گے۔ اور یاد رکھیے، ایک شخص ہمیں اللہ نے دیا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ میں اس میں سیاست انوالو نہیں کرتا، میں صرف عمران خان کی بات کرتا ہوں، عمران خان کی پارٹی کی بات نہیں کرتا، وہ بہت دور تک بات چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس شخص کو بھی ہم نے ضائع کر دیا تو یقین کیجئے پاکستانیوں، ہاتھ ملتے رہو گے۔ چھوڑ دو ان کی اس بیکاری میں، مت آؤ کہ مہنگائی اور یہ نابلد وزیر اعظم۔ حالات کا تجزیہ کیجئے، دنیا کو دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کو پاکستان جنت نظر آ جائے گا۔ افسوس تھوڑا سا اس شخص کو آپ لوگوں نے میجارٹی دی ہوتی تو آج سارے ادارے آپ کی ٹھیک ہوتے۔ یہ کرنا پہلے سپریم کورٹ اور افواج پاکستان کا کام ہے، اور بعد میں آپ نے بیلٹ کے ذریعے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ جس ملک میں جو شخص یہ کوشش کر رہا ہو انتخابی اصلاحات کہ وہ الیکٹرانک ووٹ ہو، اور اس میں یہ لوگ مخالفت کریں گے، تو اس کے مقاصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ اس ملک میں جعلی نظام آئے، جعلی لوگ اس ملک کے حکمران رہے، اور اس ملک میں انتخابی اصلاحات نہ ہو۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ والسلام۔